پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے۔ اگر ان کی بات کروں تو وہ اسکن سرجن بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے زبان یار من ترکی، اور اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، لیکن ہم سب کو ان کی آنے والی کتاب کا بہت زیادہ انتظار ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اسکن سرجن سے سیاحت سے رائٹنگ کا سفر کیسا رہا، اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے، آور پلیجر۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کی بات کریں، اسکن سرجن سے یہ سیاحت کا سفر آپ اگر ہمیں بتائیں تو کیسا رہا اور کیسے یہ گزرا؟ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا اچھا۔ کہ یہ سفر کہاں سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتا ہے، پھر تقریباً پنجاب میڈیکل کالج سے ہوتا ہوا 3-4 برے اعظموں تک جاتا ہے۔ اوکے۔ تو جہاں میں نے کام کیا، جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، تو ایونچولی آئی سیٹل ڈاؤن ان آسٹریلیا اباؤٹ 21 سال پہلے۔ تو سیٹل ہونے کے بعد پھر جب آپ وہ زندگی کی جو گرم سرد ہے اور جو دھوپ ہے اس سے نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے جو شوق یاد آنے لگتے ہیں، صحیح۔ آپ کی اپنی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو ان محرومیوں میں سے ایک محرومی فلائنگ کا شوق تھا جو میں نے پورا کیا۔ آسٹریلیا جا کے جہاز چلانا سیکھا، جہاز خریدا بھی، جہاز اڑایا بھی۔ واو۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور محرومی جو تھی وہ کتابوں کی محرومی تھی، ادب سے محرومی تھی۔ تو اس طرف جب متوجہ ہوا تو پھر ایونچولی جو ہے وہ اس کتاب کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو سیاحت کا شوق تھا، سیاحت کا شوق پورا کر رہا ہوں آج کل۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا آپ پہ کوئی خاص کرم ہے؟ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک جاب میں اگر فکس ہو جاتے ہیں، اس میں لگتا ہے کہ اور زندگی میں کیا چاہیے، سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہوں، اور سیاحت میں سفر کر لیا بس تھوڑا بہت، پھر آ کر بیٹھ گئے، اور 60 ایئرس میں ریٹائر ہو گئے اور لگتا ہے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ بہت خاص کرم ہے آپ پہ۔ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ہم جو ہے نا 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، 60 سال کی عمر میں مرتے ہیں، 70 سال کی عمر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، گڈ۔ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ جب آپ میری عمر تک پہنچتے ہیں نا، میں 58 ایئرز اولڈ، ماشاءاللہ۔ تو اس عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو پھر لوگ تھک جاتے ہیں زندگی کی بھاگ دوڑ سے، تو جس کو آپ ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس ریٹائرمنٹ میں اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے زندہ نہ رکھیں تو پھر آپ حقیقتاً جو ہے نا آپ زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہیں، میں آج کل کام تھوڑا کرتا ہوں لیکن پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، دنیا گھومتا ہوں، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں میری جو بکٹ لسٹ ہے اس میں سے چیزیں نکال کے جو ہے وہ میں اپنے شوق پورے کرتا ہوں۔ زبردست۔ آئی لٹرلی انجوائنگ لائک آپ مجھے جس طرح سے بتا رہے ہیں نا اپنے شوق اور بکٹ لسٹ، اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اب نہیں مجھے کوئی شوق رہ گیا ہوا، جیسے میں بات کرتی ہوں 1 یا 2 چیز نہیں ملے، تو سر درمیان میں اسٹرگلز بھی بہت آئی ہوں گی، ایسے تو پلیٹ میں رکھ کر نہیں سب مل گیا ہوگا۔ اسٹرگل آتی ہے۔ وہ نا ایک انگلش رائٹر ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ اس نے نا انسانی زندگی کو جو ہے وہ 4 موسموں میں تقسیم کیا، ڈیوائڈ کیا۔ اس نے کہا کہ 25 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ بہار ہے، ہر چیز سبز ہے، بلاسمنگ ہے، پھول کھل رہے ہیں، ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے، آپ کو فکر نہیں ہوتی۔ 25 سے لے کے 50 سال جو ہے نا یہ سمر ہے، یہ گرمیوں کا موسم ہے، ہیٹ ہے، پسینہ آ رہا ہے، اسٹرگل ہے۔ تو یہ 25 سال جو ہے نا یہ اس میں بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔
تو 25 سال کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ آٹم ہے، جس میں آپ کے جوڑوں کی دردیں بھی نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے نا. تو 50 سے لے کے 75 تک جو ہے یہ آٹم ہے. تو اس کے بعد پھر ٹھنڈ ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. گڈ ون. تو یہ بڑا اچھا ہے، اس نے ایکسپلین کیا ہے. تو آئی مین آٹم عصر کا وقت ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ عصر کا وقت جو مجھے ملا ہے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں. ایک ایک لمحہ جو ہے میں اس سے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. زندگی سے بھرپور انسان ہے اور ایسے لوگوں سے مل کر لٹرلی بہت اچھا لگتا ہے. ہماری وائب بھی چینج ہو جاتی ہے، وہ موٹیویشن شاید وہ چند لفظوں میں ہی مل جاتی ہے ہمیں. سر اگر ہم آپ کی جو آنے والی کتاب ہے اس کی بات کریں، اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا بتائیں گے. آپ کی زبان یار من ترکی جو ہے وہ اپنی ساری جو کامیابیاں ہے وہ سمیٹ چکی ہے. اب جو آنے والی کتاب ہے اس کا عنوان کیا ہے، وہ کس پہ کام کیا ہوا ہے آپ نے؟ یہ زبان یار بند ترکی میں تھوڑا سا بتا دوں شور. کہ یہ ترکی کا سفر نامہ ہے، لیکن یہ سفر نامہ کم ہے اور ترکی کی تاریخ زیادہ ہے اس پہ. اوکے. تو اس میں اگر آپ کے ذہن میں ترکوں کے متعلق یا ترکی کے متعلق کوئی سوال آتا ہے تو میں نے اس سوال کا اس کتاب میں جواب دینے کی کوشش کی ہے. اوکے. تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت پاپولر ہوئی. لندن میں اس کو جو ہے گلوبل ڈائسپورا بیسٹ رائٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے کافی ایڈیشن جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. بہت مقبول کتاب ہے یہ، اور خوبصورت چھپی ہے بڑی. تو میری آنے والی کتاب جو ہے وہ اس سے زیادہ اسپیشل ہے. اس کا نام ہے اہل وفا کی بستی. اوکے. تو میں 2022 میں ہاں. فلسطین گیا، اسرائیل گیا، جارڈن گیا. تو وہ ایک بڑی خواہش تھی اس علاقے کو دیکھنے کی اور اس کو ایکسپلور کرنے کی. تو یہ اہل وفا کی بستی جو ہے اس سفر کی یادداشتوں پہ مشتمل ہے. تو اس میں یادداشتیں بھی ہیں، میری فیلنگز بھی ہیں جو مجھے اس علاقے پہ جا کے ہوئیں، اس ایریاز میں جا کے ہوئیں، اور اس میں اس علاقے کی تاریخ بھی ہے. تو اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تاریخ کو، تو تاریخ جو ہے نا وہ 3 بڑے مذاہب میں تقسیم ہوتی ہے. یہودیوں کی تاریخ ہے، پھر عیسائیوں کی تاریخ ہے، پھر مسلمانوں کی تاریخ ہے. تو وہ جو علاقہ ہے وہ ہم ان تینوں مذاہب کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ٹرولی. جی. اور وہاں قدم قدم پہ جو ہے نا آپ کو تاریخ بکھری نظر آتی ہے، قدم قدم پہ آپ کو پیغمبر جو ہیں وہ دفن نظر آتے ہیں. تو اٹس این امیزنگ ورڈ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طلسم ہوش ربا ہے. جب آپ اس میں داخل ہو جائیں، چلے جائیں تو پھر آپ باہر آنے کو، نکلنے کو دل نہیں چاہتا. سر جب آپ سفر پہ وہاں پہ گئے تھے تو یہ مائنڈ میں کہیں رکھا تھا کہ میں واپس آ کر اس سفر نامے کے جو یادداشتیں ہیں اس کو سفر نامے میں تحویل کر کے کتاب لکھوں گا، یا بس وہ ویسے ہی سفر کرنے کے لیے گئے تھے؟ جی بیٹا، میں جب کسی علاقے میں جاتا ہوں نا تو میں بائی پرپز جاتا ہوں. میں صرف سفر انجوائے کرنے، مطلب سفر برائے سفر کی غرض سے نہیں جاتا. میں جب ترکی میں گیا تو ترکی کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا کہ شاید ترکی میں رہنے والے بھی ترکی کے بارے میں نہ جانتے ہوں. تو اسی طرح جب میں فلسطین گیا ہوں تو فلسطین کے بارے میں بھی میں بہت کچھ جانتا تھا. بلکہ مجھے وہاں جا کے جب میں کسی مقام کو ڈھونڈ رہا ہوتا تھا تو میں وہاں کے مقامی لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہوتے تھے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انارکلی جائیں تو وہاں قطب الدین ایبک کا مزار ہے. وہاں رہنے والے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ قطب الدین ایبک کون تھا اور یہاں کیوں دفن ہے. تو اسی طرح وہاں فلسطین میں بھی جگہ جگہ جو نشانیاں ہیں، جگہ جگہ جو مقامات ہیں، تو جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کو اس کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں جب وہاں گیا تو میں فلسطین کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، اور زیادہ پھر میں نے واپس وہاں جا کے جانا، اور اس سے زیادہ پھر میں نے واپس آ کے جانا جب میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا.
صحیح. تو سر جب آپ وہاں پہ گئے تو وہاں جا کر کوئی ایک ایسا پوائنٹ یہاں پہ جتنے قریب سے آپ نے وہاں جا کر دیکھا جب آپ کو لگا ہو کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ آپ کو لگے کہ یہ میرا ویک پوائنٹ یہاں پہ آ گیا ہے؟ اس میں بیٹا بہت سارے ایسے مقام آئے، بلکہ جگہ جگہ آئے. اب عام آدمی تو یہی توقع کر رہا ہوگا کہ مجھ سے کہ میں مسجد اقصیٰ کی بات کروں گا. Really؟ تو مسجد اقصیٰ تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ وہاں ایسے مقامات ہیں. مثلا وہاں حضرت تمیم الداری کا مقام ہے. حضرت تمیم الداری کی قبر ہے. حضرت تمیم الداری وہ صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی تھی. ان کی قبر ہے وہاں پہ. وہاں پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ ان کی قبریں ہیں. حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں. پھر سب سے بڑھ کر ایک وہاں مقام ہے اسکلان میں جہاں حضرت حسین کا سر 250 سال تک دفن رہا. اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. پھر ہمارے عالم اسلام کی 4 بڑی جنگیں جو ہیں اس سرزمین پہ لڑی گئیں. وہ جنگیں جو ہماری سروائیول کی جنگیں تھیں، اس میں جنگ اجنادین ہے، جنگ یرموک ہے، جنگ عین جالوت ہے، جنگ حسین ہے جو صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان لڑی گئی تھی. اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں رائٹنگ کے حوالے سے، جیسے اتنے سالوں سے آپ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں اور لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا کہ بائی پرپز آپ جب ٹرکی گئے اور آپ کو لگا کہ مجھے اس کے بارے میں جو ہے سفر نامہ جتنا بھی میں نے لکھا ہے مجھے ایک کتاب کی تشکیل دے دینی چاہیے، تو آپ کو لگتا تھا یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح سے مقبول ہوگی، انٹرنیشنل پاپولیرٹی اس کو ملے گی؟ نہیں، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری کتاب جو ہے وہ اتنی مقبول ہوگی. لیکن میں پچھلے 14-15 سال سے لکھ رہا ہوں. اوکے. میں آج کا دن کے عنوان سے کالم لکھتا ہوں، اور آج کا عنوان کیا ہے؟ بیسیکلی یہ اردو میں ہوتا ہے اور تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے متعلقہ ہے. یعنی آج کے دن جو واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، ایسا واقعہ جس نے اسلامی تاریخ کو یا مسلمانوں کو متاثر کیا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی اسلامی شخصیت پیدا ہوئی ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں لکھتا ہوں. تو ہر روز ایک نیا واقعہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو لٹرلی مجھے نہیں آئیڈیا تھا. تو ہر روز اس پہ ریسرچ، اس پہ اتنی محنت، تو آپ کا تو ٹوٹلی اس میں یہ ہے کہ میں چونکہ 14 سال سے لکھ رہا ہوں تو ایک میرے پاس کلیکشن آ گئی ہے دنوں کے حوالے سے، تو مجھے روز نہیں لکھنا پڑتا ہے. اب پچھلے دنوں 17 دسمبر تھی تو مولانا جلال الدین رومی کا یوم وفات تھا. اس پہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، وہ آ گیا. تو اسی طرح روز جو کوئی نہ کوئی جو واقعہ آتا ہے تو بعض اوقات نیا دن ہوتا ہے، اس پہ نئی ریسرچ کرتا ہوں، لکھتا ہوں. بعض اوقات پرانا کالم جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. تو سر اگر ہم دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ کی کتاب ہے ترکی زبان جو ہے زبان یارمن ترکی، اس میں آپ نے کہا کہ اگر کسی کو ترکی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو اس کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا. جو آپ کی اب کتاب آ رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، اس میں بھی اس طرح سے ہے اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے، کیونکہ ہسٹری ہمارے ساتھ اس طرح سے کلیئر نہیں ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے، اور یہ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کو کرنا بھی چاہیے تھا. میں نے کوشش کی ہے کہ اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں، اس علاقے کی ثقافت کے بارے میں اگر کسی پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کو یا اردو زبان جاننے والے شخص کو کہ ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو میں نے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں نے وہ کتاب لکھتے وقت میں قاری بھی بن جاتا تھا، ریڈر بھی بن جاتا تھا اور رائٹر بھی بن جاتا تھا. تو میں ریڈر بن کے سوچتا تھا کہ اس سوال کے بارے میں میرے ذہن میں کیا ہے، پھر میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو تاریخ کے سارے جو ہیں وہ گمشدہ جو اوراق ہیں ان کو میں دنیا کے سامنے لاؤں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں، اور ہمارے ذہنوں میں نا اس علاقے کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بڑے
کہہ لیں کہ متھ ہیں ہمارے ذہنوں میں، ٹرولی مت ہی ہیں. متھ ہی ہے. تو میں نے وہ سارے متھ جو ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ سر. لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اہل وفا کی بستی، اتنا خوبصورت نام جو آپ اگر ہم فلسطینیوں کا یا سفر نامے کا اگر کریں ذکر، تو یہ اتنا خوبصورت نام آپ نے کیسے اس کو دیا، اور لاسٹ منٹ میں اگر آپ پیغام بھی دے دیں ہمیں. وہ جو جب آپ اس بستی پہ جاتے ہیں نا، اس میں جاتے ہیں تو وہ لوگ واقعی ہی اہل وفا ہیں، اور وہ جو وفا کا جو ہے نا اس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ قربانیوں پہ قربانیاں دیے جا رہے ہیں. ان سے بڑا جو ہے اہل وفا کوئی نہیں ہے.